جب دنیا میں ہم موجود ہیں تو مختلف ممالک بھی ہیں اور ان کے ایک دوسرے سے رابطے بھی ہیں، لیکن آپ نے ایک ٹرمینالوجی سنی ہوگی یا ایک دوستی سنی ہوگی، وہ ہے انڈیا اسرائیل کی دوستی۔ یہ دوستی ہے کیوں اور اس کے نشانے پر کون کون ہے، یہ شاید سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب ڈسکلوز کریں۔ دو جنگیں لڑی جا رہی ہیں جی اس وقت، ایک گراؤنڈ وار جو کہ حماس، القدس بریگیڈ اور حزب اللہ لڑ رہے ہیں، اور ایک پروپیگنڈا وار، مائنڈ سیٹ کی وار جو کہ صرف اور صرف انڈیا لڑ رہا ہے۔ اوکے، انڈیا لڑ رہا ہے۔ اب پوچھنا صرف اتنا ہے کہ دیکھیں یہ دکھاتے ہیں کہ فلسطین نے تخریب کاری کی 7 اکتوبر کو، یعنی فلسطین کی کہانی کا 7 اکتوبر سے آغاز ہوا، حالانکہ 75 سال سے چل رہا ہے۔ 11 لاکھ ماؤں بہنوں کی قربانی دی گئی مسجد اقصیٰ، جس کے اوپر جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو خلافت عثمانیہ میں یہودیوں کی بھی اجازت تھی، عیسائیوں کی بھی اجازت تھی، کوئی چیز ایسی ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ وہاں کسی مذہب نے کسی کو روکا ہو۔ لیکن جب سے یہ اسرائیلی قابض ہوئے یروشلم کے اوپر، انہوں نے نہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے دی، منہ پہ لاتے اور گولیاں ماری انہوں نے معصوم مسلمان ماؤں بہنوں کے۔ تو یہ ڈیوائیڈ بھی آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ان کو کہتے ہیں جی حماس کو یہ آتنکواد ہیں، آتنکوادی ہیں، آتنگی سنگھٹ ہے۔ اچھا جی، آؤ آج فیصل رضا عابدی تم سے سوال کر رہا ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ تم تمام ہندوستانیوں سے، خاص طور پہ وہ ہندوستانیوں سے جو انسانیت سے پیار کرتے ہیں، جنہوں نے کیرلا میں اس کا مظاہرہ کیا، جس نے ہمارے سوچ کو فل اسٹاپ لگایا۔ شام 2.5 لاکھ شہدا ہیں جی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، امریکہ کا تو ملک نہیں ہے نا، جارج واشنگٹن نے تو نہیں بنایا تھا شام، وہ تو آیا وہاں سے، اور وہاں پر العمر آئل فیلڈ پہ قبضہ کیا 2011 میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ شام وہ جو 1 بلین بیرل تیل کا ذخیرہ رکھتا ہے، وہاں سے 6,60,000 بیرل روز کا تیل چوری کرنا شروع کیا ڈاکو نے، عالمی ڈاکو نے روز تیل چوری کر رہا ہے، اور شام کو اب تک $128 بلین کے تیل کا نقصان دیا۔ 2014 میں داعش اور ISI کو لے کے آیا، جنہوں نے اس تیل کو پھر چورانا شروع کیا، اور چاروں طرف امریکی اڈے موجود تھے داعش کے۔ یہ جو حماس کو کہہ رہے ہیں ISIS ہے، تو میں ان کو بتاؤں اگر وہ ISIS ہے تو زینبیون فاطمیون کا ہے، جنہوں نے ان کو مار مار کے نکالا۔ اب زینبیون فاطمیون بھی آتنکوادی ہے، ISIS بھی آتنکوادی ہے، تو فیصلہ یہاں پر آ گیا کہ ISI آتنکوادی ہے تو اس کے مارنے والا زینبیون اور فاطمیون اور حافظ بشار الاسد کیسے آتنکواد ہو گیا؟ جواب دو اس کا۔ نمبر 2، عراق، عین الاسد ایئر بیس پہ انڈیا اڈے لے کے آیا۔ 2012 سے انہوں نے تیل کو چوری کرنا شروع کیا۔ 142 بلین بیرل کے ذخائر رکھنے والا عراق کی حکومت آج تک تیل نہ بیچ سکی۔ گزشتہ 15 سال کے اندر $328 بلین کا تیل چوری کیا امریکہ نے، جس کا خریدار خود اردوغان بھی تھا، داعش بھی تھی، ISIS بھی تھی، ہر چیز آن ریکارڈ ہے۔ اور میں اس کے اندر آپ کو یہ ایک ڈیٹیل ریسرچ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ تیل چوری کرنے کی یہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کے اندر تمام ریکارڈ موجود ہے، کلاسیفائڈ آفیشل عراقی اور شام کے ڈاکومنٹ موجود ہیں۔ تو یہ ڈاکو کے ساتھ ہو، اور ڈاکو کو نکالنے کے لیے حشد الشعبی آئی، حزب اللہ آئی، تو وہ آتنکواد قرار دے رہے ان کو۔ تو ڈاکو تمہاری نظر میں ہیرو ہو گیا، حشد الشعبی اور حزب اللہ یہ آتنکواد ہو گئے، مبارک ہو۔ یہ ہے تمہاری انسانیت، یہ سکھایا تمہارے دین نے تمہیں۔ نمبر 3، یمن، دنیا کے سب سے بڑا تیل ذخائر کرنے والا ملک، الجوف آئل ریفائنری کے اوپر کفر لگا کر ارامکو نے، سعودیہ اور امریکہ نے 30 سال سے تیل چوری کرنا شروع کیا۔ ادھر یمنی جب اپنے ملک کے حق میں اٹھے تو تم نے ان کو باغی قرار دیا، ودروہی کہتی ہو تم ان کو، یمنی ودروہی کو۔ یہ اندرا گاندھی کے کیا جہیز میں آیا تھا یمن؟ اندرا گاندھی اپنے جہیز میں لائی تھی یمن، جو تم ان کو ودروہی کہہ رہے ہو، ان کو باغی کہہ رہے ہو، حوثی باغی کہہ کے مخاطب کر رہے ہو، تمہیں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اب سنیں، 1 ملین بیرل روز کا آرامکو یمن سے امریکہ کی سربراہی میں، سعودی سربراہی میں تیل چوری کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بادشاہ کا حکم ماننے سے انکار کیا کہ تم دوسرے ملک کے ہو، ہم تمہارا حکم کیوں مانیں، تم نے حوثیوں کو باغی قرار دے دیا، 1,28,000 لوگوں کو قتل کیا، وہاں پہ ہوائی حملے کی، اس طرح جیسے فلسطین میں کر رہے ہو، اور تم اس باغیانہ کردار کو ادا کر رہے ہو۔ تو میری بات سنو، سوال تم سب سے یہ ہے، لبنان پہ قبضہ کیا، شیبہ فام آج بھی اسرائیل کے قبضے میں، لبنان کا علاقہ۔ حسن نصر اللہ صاحب حزب اللہ کی سربراہی میں جب اپنا علاقہ خالی کرانے جائے جنگ کے لیے تو تم اس کو آتنکوادی کہتے ہو، حزب اللہ کو آتنکی سنگھٹ کہتے ہو۔ تو مجھے یہ بتاؤ، آزادی کی تحریک لڑنے والا مہاتما گاندھی مہاپرش کیسے ہوا؟ اگر بشار الاسد امریکی اڈوں کو باہر نکالنے کے لیے زینبیون فاطمیون جو کہ آل رسول کے مزارات کا دفاع کرے اس کو آتنکوادی کہتے ہو، تو جواہر لال نہرو تمہارے انڈیا کی آزادی، انگریزوں سے جنگ لڑنے والا اور تحریک چلانے والا، انقلابی لیڈر کیسے ہوا؟ تم زینبیون کو جو آل رسول کے مزارات کا دفاع کرے، اور فاطمیون جا کے دہشت گردوں کو، ISIS کو اور داعش کو مارے، تو وہ آتنکوادی ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ
کہ بھگت سنگھ کرانتی ویر کیسے ہوا؟ تم حشد شابی کو عراق کی آزادی کے جنگ لڑنے والوں کو آتنکوادی کہتی ہو، اچھا تو لال جپت رائے، دادا بھائی نورجی، عظیم اولڈ مین کیسے ہوئے؟ ٹھیک ہے، یہ تم تو سنے تم یمن کے لوگوں کو جو اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑے انہیں ودروہی کہتے ہو، تو پھر مجھے یہ بتاؤ، انگریز سامراج کی حکومت تھی، انگریز فوج تھی، اس کے مقابلے پہ لڑنے والا منگل پانڈے، لوک مانیا، گنگا دھر تلک، کرانتی ویر اور مہاویر کیسے ہوا؟ جواب دو نا، پھر آؤ نا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہیروز تو ہیں نا میں کہتا ہوں حماس اور حزب اللہ کو وہ میدان آپ سنبھالیں، یہ انڈیا کا میدان آج سے میں نے سنبھالا۔ وہ اگر اسرائیل ہے تو یہ گریٹر اسرائیل ہے۔ اس کو اب میں بتاؤں گا، تم نے پاکستان کی ماؤں بہنوں کو بھوکا ننگا کہا، تم نے ان کو بھکاری کہا۔ میں تمہیں انڈیا والوں آج 7 دن کا الٹیمیٹم دیتا ہوں، 7 days۔ اگلے ہفتے میں تاریخ میں وہ ریسرچ پیش کروں گا، جو ریسرچ ختم ہو رہی ہوگی اور تمہارے پاؤں کے نیچے زلزلہ آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی 26 نومبر 2026 سے پہلے تم انہی پاکستانی ماؤں بہنوں کے آگے ناک رگڑا کے اگر میں نے تمہیں بھیک نہ منگوائی تو مجھے فیصل رضا عابدی نہ کہنا، مجھے کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے، میں تو دماغ سے لڑنے کا قائل ہوں۔ تو یہ یاد رکھنا، تمہاری سب سے بڑی معیشت کو میں زمین بوس کروں گا، تم اس لائق نہیں چھوڑوں گا تمہیں کہ تم اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھو۔ اچھا، اور آخری سوال یہ ہے میرا، کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑنے والا حافظ سعید اور کشمیری مسلمان تو آتنکوادی ہو گئے، اور آزاد خالستان کی جنگ لڑنے والے جس کو تمہاری رو نے جا کے کینیڈا میں قتل کیا، ہردیپ سنگھ اور سکھدول سنگھ، جی تم کیا ہو پھر؟ بھی دہشت گرد ہو۔ پھر بولو ان پہ لعنت دو، اپنے کرانتیکاریوں پہ لعنت دو، ان پہ، ان کو ودروہی کو، ان کو آتنکوادی کو۔ اگر وہ آتنکوادی ہے تو یہ انقلابی کیسے ہو گئے؟ یہ کرانتی ویر کیسے ہو گئے کہ دنیا میں ساری انسانیت تم نے سما کے رکھی ہوئی ہے؟ چند ٹکے یہودی ٹکے آنے کے بعد اپنی اوقات بھول جانے والے انتہا پسند ہندوؤں، 7 days، 7ویں دن وہ ریسرچ آئے گی جس پر عمل ہوگا، اور یہ آسمان کی تحریروں میں لکھا ہے کہ 2 سال کے اندر تم پاکستان کے جتنے شہداء کی تم نے توہین کی، ان کو بھکاری کہا، میں تم سے 2 سال کے اندر تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہیں کسی فوج کی ضرورت نہیں، کسی جنگ کی ضرورت نہیں، اور میں تم سے انہی ماؤں بہنوں سے بھیک منگا کے دکھاؤں گا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ یعنی یہ چلیں 7 گے days۔ تو ہاں یہ عالم اسلام سے معافی مانگو، میں ہمارے شہداء سے معافی مانگو، ہماری ماؤں بہنوں سے معافی مانگو، پاکستان کے عظیم لوگوں سے معافی مانگو جنہوں نے ہمیشہ انسانیت کو ثبوت دیا۔ 1 لاکھ لاشیں دی ہم نے دہشت گردوں کے سامنے، جس میں داعش بھی تھا، ISIS بھی تھی، طالبان بھی تھے، اور تم نے ان کی توہین کی۔ میں وائس آف شہداء کا ترجمان ہوں، میں جہاں جہاں اہل حق شہید ہوں گے، اگر تم نے ان کی توہین کی تو میں تم سے ٹکراؤں گا۔ اور سنیں، 7 دن کے اندر عالم اسلام سے معافی مانگو، ان تمام ہندوؤں سے، ان تمام دیگر مذاہب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ ہمارے شہداء کی توہین، ان حریت پسندوں کی توہین کی گئی ہے، ان کو دہشت گرد کہہ کے عالم اسلام کی توہین کی گئی ہے، معافی مانگو، نہیں تو 7 days۔ نیکسٹ پروگرام کے اندر یہ ریسرچ آئی۔ میں اس کی ظاہر اس پہ جرا نہیں کرنا چاہ رہی آپ سے، لیکن اس کے کاؤنٹر میں یہ بات ہے، اس کے کاؤنٹر میں یہ بات ہے کہ اپنی اپنی آئیڈیالوجی میں اپنے اپنے ملکوں کی حریت، منافقت ہے نا، انسانوں کی بات ہو رہی ہے یا ملکوں کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا میں کوئی انسانیت بھی ہوتی ہے نا، تمام مذاہب تو انسانیت پہ چلتے ہیں نا۔ پھر تمہارا مذہب ہی نہیں ہے، پھر تمہارا مذہب تو سب سے بڑا آتنکواد ہے۔ اگر تم نے ان حریت پسندوں کو آتنکواد کہنا ہے تو تمہارے حریت پسند کیسے دھرم ویر ہو گئے، کرانتی ویر ہو گئے، کرانتیکاری ہو گئے؟ پھر لعنت بھیجو نا اس نریندر مودی پہ، جس کا ثابت ہو گیا، جس کینیڈا کی فوج کے ساتھ تم آج اتحادی بن کے کھڑے ہو، اسی کینیڈین وزیر اعظم نے تمہاری رو کو دہشت گرد کا، تمہارے نریندر مودی کو دہشت گرد کا۔ تو ہمت ہے تو ہر طرف قانون ایک طرف لاؤ نا، منافقت کس لیے ہے؟